خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے راز پر بات کرنے والے ہیں جو دراصل صدیوں سے انسانیت کے لیے سب سے بڑا سوال بنا ہوا، مطلب ایک ایسی پراسرار دنیا جہاں یہ طے ہوتا ہے کہ آخر ایک انسان ہونے کا اصل مطلب ہے کیا۔ اس ویڈیو میں ہم صرف حقائق کی فہرست ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ ان گہری سوچ اور تجزیوں کو سمجھیں گے جو ہماری اپنی ہستی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروعات ایک زبردست تھاٹ ایکسپیریمنٹ سے کرتے ہیں، یعنی ایک ذہنی تجربہ۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی مشین ہے جو بالکل انسان کی طرح دکھتی ہے، وہ بات بھی بالکل ویسے ہی کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی یادیں اور برتاؤ بھی ہو بہو انسانوں جیسا ہی ہے۔ تو کیا ایسی مشین کو حقیقتاً انسان کہا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری بنیاد ہلا دیتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا انسانیت صرف اس جسم کی بناوٹ تک محدود ہے یا اس بایولوجیکل دائرے سے باہر بھی کچھ اور موجود ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دی بایولوجیکل مشین کی اور دیکھتے ہیں کہ سائنس ہمارے اس جسم کی بنیاد کے بارے میں آخر کیا بتاتی ہے۔ اگر ہم انسانی ارتقاء کے سفر پر نظر ڈالیں تو کہانی شروع ہوتی ہے کوئی 60 لاکھ سال پہلے، جب ابتدائی ہومینائڈز وجود میں آئے۔ پھر لگ بھگ 3 لاکھ سال پہلے ہماری اپنی اسپیشی ہومو سیپینس کا ابھار آیا، اور بالآخر 70,000 سال پہلے ایک ایسا وقت آیا جسے ہم کوگنیٹو ریولوشن کہتے ہیں۔ اس دور نے ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ ساری ٹائم لائن ہمیں دکھاتی ہے کہ وقت کے ساتھ نیچرل سلیکشن اور جینیٹکس نے اس فزیکل جسم کو کتنی بخوبی تراشا ہے۔ دیکھیں، بائیولوجی بہت سی چیزوں کی بخوبی وضاحت کرتی ہے، جیسے کہ ہمارا ڈی این اے کیسے ہماری بناوٹ طے کرتا ہے، ہمارا دماغ بطور ایک بائیولوجیکل آرگن کیسے کام کرتا ہے، سروائیول یا بقا کی جدوجہد کیا ہوتی ہے، اور ہاں، ہم ان تمام چیزوں میں دوسرے جانوروں کے کتنے مشابہ ہیں۔ سچ کہوں تو سائنس نے اس فزیکل بلیو پرنٹ کے سمجھنے میں واقعی کمال کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں اگر ہم ایک عظیم دیوار سے ٹکراتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں دا ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس۔ چلیے اسے سمجھتے ہیں۔ دراصل یہاں پر کولیا کا تصور سامنے آتا ہے۔ اگر آسان الفاظ میں کہوں تو یہ ہمارا اپنا بالکل ذاتی اور داخلی احساس ہے۔ دیکھیں، سائنس یہ تو معیار کر سکتی ہے کہ جب ہم میٹھا کھاتے ہیں تو دماغ کے کون سے حصے روشن ہوتے ہیں، لیکن سائنس یہ کبھی واضح نہیں کر سکتی کہ اس میٹھے پن کا جو اپنا احساس ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ زندہ ہونے کا اور چیزوں کو محسوس کرنے کا یہ احساس ہی تو سب سے بڑا راز ہے۔ یہیں پر ایک بنیادی فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے، دماغ اور ذہن کا فرق۔ ایک طرف ہمارا دماغ ہے جو کہ نیورونز، کیمیکل ری ایکشنز اور فلیش پر مبنی ایک فزیکل مادی چیز ہے، اور دوسری طرف ہے ہمارا ذہن یعنی مائنڈ، جہاں ہماری سیلف اویئرنیس، جذبات اور خیالات بستے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک فزیکل مادی یعنی میٹر سے یہ سبجیکٹیو احساس آخر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ سچ میں ایک نہایت ہی پیچیدہ معمہ ہے۔ خیر، جب بات اس مسئلے کو حل کرنے کی آتی ہے نا، تو دنیا کے بڑے بڑے مفکر اور دانشور ابھی آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہاں مختلف نظریات ہیں۔ فزیکلزم والوں کا ماننا ہے کہ سب کچھ صرف دماغ کی کیمیکل کی کارکردگی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ انٹیگریٹڈ انفارمیشن تھیوری اسے آپس میں انٹر کنیکٹڈ انفارمیشن کا نتیجہ مانتی ہے۔ پین سائیکلزم والے تجویز کرتے ہیں کہ شعور یا کانشینس شاید کائنات کے ہر فزیکل ذرے میں تھوڑا تھوڑا موجود ہے۔ ڈوئلزم، جس کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا ذہن اور فزیکل جسم یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ فلسفے کی اس گہما گہمی میں رینے ڈیکارٹ کا وہ مشہور قول بار بار یاد آتا ہے، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ I think therefore I am۔ ڈیکارٹ آخر میں اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ دیکھیں، اگر کائنات کی ہر چیز پر شک کر بھی لیا جائے، تب بھی اپنی موجودگی اور اپنی سوچ کا احساس ایک ایسی پختہ حقیقت ہے جسے کسی بھی صورت میں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ The search for meaning یعنی مقصد کی تلاش۔ اب ذرا سوچئے، اگر ہم سچ میں صرف اور صرف بایولوجیکل مشین ہوتے جو بس زندہ رہنے اور نسل آگے بڑھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو آخر یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ زبان، پیچیدہ حساب کتاب، کہانیاں بننا، دوسروں کے لیے فنکاریاں کرنا اور روحانیت کی تلاش۔ ایک عام جانور صرف کھانے اور تحفظ کے لیے لڑتا ہے، لیکن کیا کوئی اور ایسی مخلوق ہے جو فن لطیفہ یعنی آرٹ بنائے یا کسی اور کی بھلائی کے لیے اپنی جان قربان کر دے؟
یہ سب انسانیت کی گہرائی اور اس پراسرار راز کے مختلف روپ ہیں۔ مشہور سائنسدان کارل سیگن نے کیا خوب بات کہی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم دراصل کائنات کا خود کو جاننے کا ایک ذریعہ ہیں۔ مطلب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا یہ انسانی شعور صرف زندہ رہنے کا کوئی ٹول نہ ہو، بلکہ اس عظیم کائنات کا اپنے آپ کو اور اپنی خوبصورتی کو سمجھنے کا ایک مکمل ذریعہ ہو؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تو یہاں واپس وہی سوال پیدا ہوتا ہے، اخلاقیات اور یہ تخلیقی صلاحیت یعنی کریٹیوٹی آخر ہیں کیا؟ جب انصاف کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے یا کسی فنکار کی خوبصورت پینٹنگ دیکھ کر آنسو آ جاتے ہیں، تو کیا وہ صرف ہمارے اندر موجود سروائیول انسٹنکٹس ہیں یا پھر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فزیکل دنیا کے پیچھے ضرور کوئی اور گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ اب آتے ہیں اس پراسرار خیال کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دا آرٹیفیشل انٹیلیجنس مرر کی طرف۔ اے آئی اور انسان کا ایک چھوٹا سا موازنہ کرتا۔ تو دیکھیں، ایک طرف ہماری انسانی سمجھ ہے جس میں مقصد ہے، اصل جذبات ہیں، کانشیسنس شامل ہے، اور بالکل اس کے مخالف طرف ہے اے آئی پروسیسنگ۔ اے آئی مانتے ہیں کہ ہوشیار بہت ہے، ڈیٹا پروسیسز بہت تیز چلاتی ہے اور انسانوں کی نقل تو بخوبی کر لیتی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو اصل میں سمجھنے اور صرف پروسیسنگ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسے تھوڑا بہتر سمجھنے کے لیے چائنیز روم آرگیومنٹ کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص ایک بند کمرے میں بیٹھا ہے اور اسے چائنیز لینگویج بالکل نہیں آتی۔ اب باہر سے اسے چائنیز میں لکھے ہوئے کچھ سوال ملتے ہیں۔ وہ شخص چپ چاپ ایک رول بک دیکھتا ہے، رولز فالو کرتا ہے اور صحیح چائنیز لفظ باہر واپس بھیج دیتا ہے۔ اب باہر والوں کو تو یہی لگتا ہے کہ اسے چائنیز مکمل آتی ہے، پر حقیقت میں وہ صرف پیٹرن میچ کر رہا ہے، اسے ان لفظوں کے مطلب کا ذرا بھی پتہ نہیں۔ ماننا پڑے گا کہ یہی حال اے آئی کا بھی ہے۔ وہ ڈیٹا ملاتی ضرور ہے پر مقصد نہیں سمجھتی۔ دوسری جانب ہمارے پاس ایلن ٹیورنگ کا وہ بے حد مشہور نظریہ ہے۔ ٹیورنگ نے کہا تھا کہ اگر ایک کمپیوٹر کسی انسان کو دھوکہ دے کر یہ یقین دلا دے کہ وہ بھی انسان ہے تو اس کمپیوٹر کو انٹیلیجنٹ مانا جائے گا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف دھوکہ دینے سے یا انسان جیسا دکھنے سے مشین انسان بن جاتی ہے؟ کیا واقعی اخلاقی ذمہ داری اور سچے جذبات کو کوڈ کیا جا سکتا ہے؟ چلیے بائیولوجی کے اس دائرے سے نکل کر بیونڈ بائیولوجی دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ان خصوصیات پر غور کریں جو صرف اور صرف انسانوں میں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ محبت، ہمدردی، کائنات کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جانا، امید اور سچائی کی تلاش، یہاں تک کہ دوسروں کے لیے خود کو قربان کر دینا، تو یہاں ایک بہت ہی نیچرل سا سوال اٹھتا ہے کہ دماغ کے کچھ چھوٹے موٹے کیمیکل ری ایکشنز یا ایک ڈٹرمنسٹک نیورو بائیولوجی واقعی ان عظیم جذبات اور ہماری امیجنیشن کی مکمل وضاحت کر سکتے ہیں؟ اور بس یہی وہ آخری چوراہا ہے جہاں آ کر سائنس اور فلسفہ آپس میں ٹکراتے ہیں، یعنی ڈٹرمنزم اور فری ول کی بحث۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری سوچ، ہر چھوٹا بڑا فیصلہ اور ہر عمل صرف ان کیمیکلز کا نتیجہ ہے جو پہلے سے طے شدہ ہیں، یا پھر کیا واقعی اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار، جسے ہم فری ول کہتے ہیں، سچی میں موجود ہے؟ اس ایک اکیلے سوال نے پچھلے ہزاروں سالوں سے بڑے بڑے دانشوروں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ہم اس ڈاکیومنٹری کے اختتام پر آتے ہیں، بالکل اس آخری اور اہم سوال کے ساتھ۔ دیکھیں، یہ بات طے ہے کہ بائیولوجی بخوبی بتا سکتی ہے کہ ہمارا جسم کیسے کام کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا بائیولوجی یہ سمجھا سکتی ہے کہ ہم میننگ، مقصد اور سچائی کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جسے اپنے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ شاید ایک انسان ہونے کی سب سے بڑی خاصیت ہی یہی ہے کہ ہم ایسی منزلوں کا تصور کر سکتے ہیں جو ہماری اس فزیکل موجودگی سے کہیں زیادہ آگے، اور یقیناً یہی تجسس ہمیں آگے اور بھی سیکھنے، نئے راز کھولنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تھینک یو۔